شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دوستان محترم، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اگر اپنی بات کروں تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس محفل میں علامہ اویسی صاحب، فاضل اپنا کیا نام ہے ان کا جی، فاضل اویس صدیقی صاحب اور ہمایوں صاحب سے تو میری خیر پہلے بھی ملاقات تھی۔ ان کا بیان سننے کا مجھے موقع ملا اور ایک مرتبہ پھر عاشقان رسول کے چہرے کی زیارت کرنی نصیب ہوئی۔ دوستو، زندگی ہو تو بندہ کبھی نہ کبھی مل جاتا ہے آپس میں۔ تو آج کی اس محفل کا صحرا ہمارے صوفی شمس صاحب جو ہمارے خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ خیریہ رشیدیہ، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال کافی ترقی کر رہا ہے ہمارا یہ سلسلہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور آج کی اس محفل کی خاص بات ہے کہ کافی سارے لوگ محفل کے اختتام تک بھی تشریف فرما ہیں، ورنہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب محفل ختم ہونے والی ہوتی ہے تو میں ہوتا ہوں یا میرے ساتھ جو لاہور سے آئے ہوتے بندے یا چند بندے، وہ میرا خیال جنہوں نے یہ سٹیج اٹھانی ہوتی وہی شاید بیٹھے ہوتے ہیں، باقی سارے نکل جاتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالا اور چلے گئے۔ دوستو، عقید دو جہاں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی جماعتیں جو ٹیمیں ہیں نا وہ پھرتی رہتی ہیں ہر جگہ پہ، اور جہاں بھی پھر دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ پھر اس جگہ پر آ کر شامل ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اس پوری محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اگر ان فرشتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کا جسم مسح ہو جائے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما جائے۔ تو اس لیے دوستو، ان محفلوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی جو موجودگی ہے اس کا اظہار بھی کیا کریں۔ علماء حضرات جب خطاب کرتے ہیں تو ان کا جواب دیا کریں، ثنا خوان حضرات جب ثنا خوانی کرتے ہیں ان کا جواب دیا کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آگے بھی عاشق رسول بیٹھا ہوگا۔ کیونکہ ہم لوگ ادھر اسٹیج پہ بیٹھے علماء حضرات، ثنا خوان حضرات، ہم لوگ اپنا زور لگاتے رہیں اور مجمع بالکل خاموشی سے بیٹھا رہے تو پھر اس چیز کا مزہ نہیں آتا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی بات، بس پتے والی بات آپ کو میں بتاؤں گا۔ بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیف سٹی پروگرام بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے لاہور میں بھی ماشاءاللہ، اسلام آباد، بڑے بڑے جتنے شہر ہیں تمام شہروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے۔ وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ تمام جو عوام ہے، لوگ ہیں جہاں جہاں سے بھی، ان کا پتہ چلتا رہے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیمرے میں فوراً پتہ چلتا ہے، تاکہ حکومت کی جو ٹیمیں اس کے کیمروں میں واچ کر رہی ہوتی ہیں وہ وہاں بر وقت امداد پہنچا سکیں۔ تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا، جیسے آج کی اس محفل کی بھی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو ایک بندہ بیان کرتا ہے کہ ایک اسی طرح روڈ تھی، بڑی مصروف روڈ تھی، کہ جس کے اوپر پارکنگ بھی منع تھی اور سواری کو اتارنا اور چڑھانا بھی منع تھا۔ تو وہاں اس روڈ کے اوپر ایک رکشے والا آیا، اس نے وہاں سواری بھی اتاری، اسی دوران ایک اور رکشے والا آ گیا، اس نے بھی وہاں
آگے دیکھا کہ میرا ساتھی ہے، وہ بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں وہاں رکشے کھڑے کر کے مصروف روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر آپس میں گفتگو کرتے رہے کافی دیر بیٹھ کر۔ ابھی ان کو 15-20 منٹ گفتگو کرتے ہوئے تھے کہ ایک پولیس کا بندہ وہاں آ گیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ تو بڑی دیر سے ادھر کھڑے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، تو یہاں تو گاڑی کھڑی کرنا بھی منع ہے اور آپ بلکہ گاڑی بھی کھڑی کی ہوئی ہے اور آپ ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر، آپ تو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم تو ابھی آئے تھے، بس ہم نے سواری اتاری ہے، ہم تو جانے والے تھے تو آپ آ گئے، آپ نے ہمیں روک لیا۔ وہ پولیس والے نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ دونوں ماننے سے انکاری تھے۔ جیسے وہ اکثر عدالتیں نوٹس بھیجتی ہیں نا، تو وہ آگے سے لکھا ہوتا ہے لینے سے انکاری ہے۔ یہ جو عدالتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، آج کل دیکھیں سیاستدانوں کی بھی عدالتیں نوٹس بھیجتی ہیں، وہ بھی لینے سے انکاری ہوتی ہے، وہ نوٹس ہی نہیں لیتے کہ پتہ چلے جی ہم نے لیا ہی نہیں ہے نوٹس۔ تو وہ انکار کرتے رہے، تو وہ پولیس والے نے جب وائرلیس سے آگے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں رکشے والوں کو لے کر تو ادھر آ جاؤ جہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں آ کے بھی ان کا جو چیف تھا ان سے ملا، اس نے کہا جی آپ یہ وائلیشن کی ہے، آپ کو جرمانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو کی نہیں ہے، ہم تو 2 منٹ ابھی ہوئے تھے، سواری اتاری، ہم جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی اچھا چلے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے جہاں پہ وہ پوری ریکارڈنگ جو کیمرے کے اوپر ہو رہی تھی وہ انہوں نے ان کے سامنے ریکارڈنگ کیمرے کی لگا دی، اور پورے 15-20 منٹ جب انہوں نے رکشے والوں نے ریکارڈنگ دیکھی کہ ہاں ہم واقعی ادھر آئے تھے، اتنی دیر ہم نے رکے رہے ہیں، ہم نے باتیں بھی کی ہیں، گپیں بھی لگائی ہیں، اور جب ریکارڈنگ دیکھ لی نا تو اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے۔ اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ when they saw this recording they left speechless، یعنی کہ جب انہوں نے اس کیمرے کی ریکارڈنگ کو دیکھا تو بغیر کچھ منہ سے نکالے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ اب آگے سے اعتراض کرنے کی تو گنجائش ختم ہو گئی نا، ایسے ہی ہے نہیں، کیونکہ سارا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ تو دوستو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو ہماری بھی ریکارڈنگ ہمارے سامنے لگا دی جائے گی، ہم بھی بڑا انکار کریں گے نہیں اللہ میاں ہم نے یہ تو گناہ کیے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ارادہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ لیکن جب یہ ساری ریکارڈنگ ہمارے اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، جسم، حتیٰ کہ آپ کے جسم کی جو کھال ہے، اس کو بھی اللہ پاک جب زبان دے گا تو یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ تو پھر اس وقت کا سوچیں کہ اس وقت آپ کے پاس کچھ بات کرنے کو رہے گی؟ کیا آپ اللہ پاک کے آگے کوئی حجت قائم کریں کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں تھا؟ نہیں، جس طرح وہ رکشے والے چپ کر کے چلے گئے نا اپنا آپ دیکھ کے، تو اس وقت ہم نے بھی ایسا خاموش ہو جانا ہے۔ تو اس لیے دوستو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں ایسا کام کریں کہ جب اس کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور ان نیک پاک محفلوں میں جب بیٹھیں تو اپنا حصہ ملائیں، سنیں۔ یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہوں تو اگر کوئی بندہ بڑا نمازی پرہیزگار ہو، بڑا عبادت گزار ہو، وہ بیٹھا تسبیح کر رہا ہو تو اس محفل میں اس عبادت گزار کا تسبیح کرنا بھی منع۔ اس بندے کا کام ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے علماء حضرات ان کی بات کو سنے، ثنا حضرات رات کی ثنا خوانی کو سنے، اور جو کچھ بھی آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے سٹیج کے ان کی باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرے، غور کرے اور فکر کی بات کرے۔ تو ہم لوگ اگر اس طرح کی محفلوں میں آ کر دنیا داری کی باتوں میں لگے رہیں گے تو ہمارا اس طرح کی محفلوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں، آپ شادی میں جائیں، دور دراز کا سفر کر کے اسلام میں بھی بڑی اچھی خاصی ڈالیں وہاں، اور بعد میں روٹی بھی نہ آپ کو ملے صحیح طرح، تو بندہ کی کہے گا یار مزہ ہی کوئی نہیں آیا ہوا تے جاننا۔ ہاں جی ہے نا، پیسہ بھی خرچے، ٹائم بھی برباد کرے، ایک روٹی دی برکی نہ انہوں ملے
ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠੋ, اور محفل دے وچ حصہ ملان دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ تسی ذکر کرو، اور جدوں بھی کرو چلو تے جس طرح صوفی صاحب دا شمس صاحب دا ادھر آستانہ نے بنایا ہوا ہے، ساڈے بابا جی کہندے ہوندے سی کہ پیر خانے جدوں بھی جاؤ تے خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ تے ایک مرید بول پیا میرے نال دا ماڑے جانے کا، بابا جی بڑے ماڑے بندے بھی ہوندے نے، انہاں کول تے پیسے نہیں ہوندے تے او کی لے کے جان تے دا مطلب پھر واسطہ نے جان ہی نہ۔ انہوں نے کہا بچے میرا مطلب ہے نہیں ہے کہ دنیا لے کے جاؤ، اور گھروں کو 200 400 500 دفعہ درود پاک پڑھ کے لے آؤ، کوئی قرآن پاک دی تلاوت کر کے لے آؤ۔ آستانے آگے اپنے مرشد نو دیو گے مرشد اے سارا کچھ پڑھیا ہے تے جا تو بھی بخش دے نبی پاک دے صدقے سارے بزرگانوں، تے اللہ پاک تہاڈا پڑھیا بھی قبول کرے گا تو اس محفل تے بیٹھنا بھی قبول کرے گا۔ اس واسطے آئندہ تو تسی اس چیز تے بھی عمل کرنا ہے کہ جدوں بھی ایہو جہی محفلاں تے جانا خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ نہ کچھ لے کے جانا، گھروں پڑھیا کرو، گھروں ٹرو تے نبی پاک تے درود پڑھنا شروع کر دیو تے محفل تے پہنچ جاؤ، سارے رستے بھی برکتاں، محفل دیاں بھی برکتاں، تے گھر جاؤ خالی جھولیاں لے کے آؤ تے جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ، اے نہ ہوئے کہ خالی آؤ تے خالی چلے جاؤ۔ کیوں جی وہ کہندے نا مکے گیا گل مکی دی نہیں، جے دلوں گل مکائیے نہ۔ اس بات جے تسی خالی آ کے خالی چلے جانا ہے تے پھر دوستو کوئی فائدہ نہیں، اپنی نینداں بھی آرام کر دیو، ٹائم بھی ضائع کر دیو تے بہن دیو۔ تے اس واسطے کوشش کریا کرو جنہ بھی کرو تھوڑا کرو، ستھرا کرو اور خلوص نیت دے نال کرو۔ اللہ پاک تہاڈا اتھے مل بیٹھنا اور ساڈا بیان کرنا، علماء حضرات دا بیان کرنا۔ میری تانوں دوستاں نوں کسی بھی دوست نوں میری کوئی گل بری اگر لگی ہوئے تے میں معذرت چاہنا وا۔ دیکھو اے گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے لیکن انہاں دے اثرات بڑے نکلدے نے، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتاں کردے سی، روزے رکھدے سی دن رات، صحابہ نے انہاں نوں ویکھدے ہوئے انہاں نے بھی شروع کر دتیاں، تے نبی پاک نے انہوں نے کی فرمایا سی کہ تاڑے نال تاڑے وچوں ہے کوئی میرے نال دا، مینوں تے میرا اللہ پاک کھلاندا پلاندا ہے، تسی کیوں ایہو جہے اپنے جان نوں لاگ چ پایا ہے؟ انہوں نے بھی منع کیتا ہے کثرت دے نال۔ اس بات تے تسی اپنا سانو ہر ایک نوں ہوندا ہے کہ اسی اپنا معاملہ ٹھیک کریے، باقیاں نوں کچھ نہ ویکھیے۔ دیکھو نا میں اپنی میری محلے دی مسجد سی تو اوتے جناب علی 2 بجے ساڈی اہل سنت والجماعت دے بڑا ایک پیڑ ہے میں کہاں گا، جن نے اپنا عاشق نے نا پکے نبی تے جان بھی دے دیندے نے، انہیں کہ ساڈے چ کچھ خامیاں بھی نے۔ 2 بجے تے ٹائم جمعے دا تے جمعہ جناب قاری صاحب 2:05 ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، 2:15 ہو گئے، تقریر کری جا رہے ہیں۔ میں تے ایک دن جناب علی اسلام پڑھیا جدوں تے میں لڑ پیا مولوی صاحب دے نال، خطیب صاحب نال۔ میں کہیے تسی کی کم پڑھیا ہوا؟ اور ہویا کس طرح سی کہ میں اس دن میرا کوئی عزیز ہاسپٹل چ داخل سی تے میں او دے واسطے کھانا لے کے جانا سی تے میں کہ چل یار جمعہ رہ جائے گا تے میں جمعہ پڑھ جاواں، تے میں دیکھو کہ میں کھانا لے کے مریض میرا کھانا انتظار کر رہا ہے تے مولوی تقریر کر رہا ہے، میرے اوتے اس تقریر دا کوئی اثر ہونا سی؟ کوئی اثر نہیں ہویا میرے اوتے اس تقریر دا۔ اور جے میں آوازاری نال ہی بیٹھا رہاں گا تے میرے اوتے کوئی اثر نہیں ہوئے گا کہ اسی ایتھے زور لا لا کے سارا کچھ کردے رہیے تے لوکاں تے اثر نہ ہوئے۔ میں لڑ پیا، میں قاری صاحب نو کہا میں انتظامیہ نو کہندے جی چاچی صاحب جان دیو، محلے چ بھی سارے لوگ میری عزت کردے نے، انہوں پتہ ہے میں اپنا مونا جو غصہ جاندے۔ میں کہ نہیں تسی ایتھے تسی کتاب نمازاں دے اوقات لائے ہوندے نا، نمازاں دے اوقات لائے نہیں، جمعے دا ٹائم۔ میں کہا جی میرے والوں جمعے دا ٹائم ایتھے شام نو 5 بجے دا رکھ دیو، رکھ دیو، لیکن 5 بجے دا مطلب ہے کہ 5 بجے، اے نہیں کہ 5 بجے لکھ کے تو تسی 5:30 بجا دیو تے 6 بجا دیو۔ یار گلاں تے مکنیاں نہیں ہے کہ ساری زندگی مکنی گی کدی نہیں مکنیاں۔ اس وقت وقت دی قدر کرو، وقت دا احساس کرو، اپنے جڑے سامنے بیٹھے ہوئے نے انہاں دا احساس کرو۔ اسی ظاہریت نو ویکھنے ہاں، والد صاحب کہندے سی جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ بیٹھے ہوندے نے نا انہاں نے سارے نو ویکھنا ہوندا ہے، اور یہ خالی چہرے ہی نہیں ویکھ رہے ہوندے، انہاں دے دلاں نو بھی ویکھ رہے ہوندے نے۔
چہریاں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ شوق نال بیٹھا کہ آوازاری نال بیٹھا ہوا ہے. تو اس واسطے جڑا نا اینا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے دو تو صرف مقصد کی ہے اصلاح دا دسن دا. وہی انہوں نے شمع صاحب کہندے سی بابا جی والا صاحب بھی کہندے ہوندے سی کہ بھی اللہ اللہ کر لو پتہ نہیں اگلے سال کسی نے ہونا کہ نہیں ہونا. ساڈے تے بھی ہو سکتا ہے کسی نے ہونا نہیں ہونا. دوستو ایہی گلاں تسی یاد کرو گے میریاں بھی کہ اللہ پاک تانوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. تے اس گل تے زندگی دا ایک نصب العین بنا لو جڑا نا تسی جن نے وقت دی قدر کیتی ہے وقت نے او دی قدر کیتی ہے. جن نے وقت دی قدر نہیں کیتی وقت نے انہوں رول چھڑیا. اے میں تانوں بڑے بڑے رول گئے جے وقت دی قدر نہ کرن والے جڑا بندہ وہ کہندے نے ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں. جڑے بندے تہجد گزارنے اسی تے پتہ نہیں پڑھدے نہیں پڑھدے تہجداں بھی لوکی پڑھدے نے. تہجد جنہاں نے پڑھنی ہے انہاں نے تے رات نوں عشاء دی پڑھ کے نماز تھوڑا جہا لیٹنا بھی ہوندا نا. تو انہوں نے تو لیٹنا بھی گیا تہجد دی نماز بھی گئی. ابھی 2 بجا دیئے تو وہ تو بیچارے گئے نا. اس واسطے دوستاں کا بھی خیال رکھیا کرو. اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں نو کمیاں کوتاہیاں نو معاف کرے اور سانو اچھے گلاں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.